الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ سب سے پہلے تمام ناظرین حضرات کو صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم کریم آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں۔ تو بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم تمام مسلمین کو نئے سال جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس سال کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جیسا حرمت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ و ساری ہے اور اپنی برکات لٹا رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس ماہ مقدسہ کی خوب برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو خوب حرمت بخشی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ماہ میں بہت ساری خرافات بھی ہوتی ہیں، اور یہ خرافات کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ اس مہینے میں خوب ماتم کیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ماتم کرنا اہل سنت بلکہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ ماتم کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیٹنا، سینہ پیٹنا، چھریوں سے اپنے آپ پر ظلم و ستم کرنا، تو یہ سب شریعت میں حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص ماتم کی دلیل اس طرح پکڑے کہ بھئی ماتم کرنا جائز ہے، کہ جس طرح امام حسین معاذ اللہ اور امام حسین کے رفقا اور شہدائے کربلا پر جس طرح ظلم ہوا، اور اگر اس کی آڑ میں آ کے یہ کہے کہ بھئی جس طرح ان پہ ظلم ہوا تو ہم بھی ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں، تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا ماتم کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ حرام ہے، اور حدیث پاک کا مضمون بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا، اپنا سینہ پیٹنا، اپنا منہ نوچنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں معاذ اللہ تعزیے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ تعزیہ کوئی بدعقیدہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے کچھ جو بیچارے علم دین سے دور دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے سنی حضرات، میجورٹی ایسا ہی ہے کہ سنی حضرات ہی ہیں جو تعزیے کا اہتمام کرتے ہیں، اور تعزیے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الٹی سیدھی منتیں چڑھائی جاتی ہیں۔ بچے کو، جو ان کے گھر کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو ہرا لباس پہنا کر کہا جاتا ہے کہ بھئی امام حسین کا فقیر ہے، اس کو گھر گھر لے جایا جاتا ہے، تعزیے میں لے کر جایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی خرافات، یہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح نوحہ خوانی کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے بہت اہم ترین کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں علماء کرام خاص طور پہ 3 رنگ کے لباس پہننے کو منع فرماتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس حوالے سے خوب تاکید فرمائی ہے کہ 3 طرح کے لباس نہ پہنے جائیں، ایک ہرا، ایک لال اور ایک کالا۔ اچھا، ہرا لباس اس وجہ سے کیونکہ منع کیا ہے کہ تعزیے میں میجورٹی ہرے کلر کے لباس والے گھوم رہے ہوتے ہیں اس بنا پر، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور دوسرا لال لباس پہننے، کیونکہ لال لباس پہننے والا شخص وہ کہلاتا ہے، یعنی اس مہینے میں میجورٹی وہ لوگ لال لباس پہنتے ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا کالا لباس، اور آپ کے سامنے وہ لوگ آیا ہیں کہ کالا لباس روافظ کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بھرپور اس مہینے میں بھرپور انداز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بھونکتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو ان تمام خرافات سے بچائے کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور ان لوگوں کی بھی صحبت سے بچائے کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں،
اور اپنے آپ کو معاذ اللہ مسلمان کہتے ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو بدعقیدہ کافر لوگوں کی صحبت سے دور دور تک محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس مہینے کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو میرے جو مخیر حضرات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتنا مال دیا، صاحب حیثیت ہیں، اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ان تمام کو توفیق بخشے کہ وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں خوب لنگر کا اہتمام کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔